کہ اے اہل ایمان، تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں 14 صدیوں کے مفسرین کرام نے اپنی اپنی علمی فکری صلاحیتوں کے مطابق تفسیرات کو بیان کیا ہے۔ کتب تفاسیر کے اندر ان آیتوں کے ضمن میں مفسرین کی تفاسیر موجود ہیں کہ ان مبارک کلمات طیبات کا کیا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ مفسرین کرام نے بہت کچھ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو نماز پڑھو، صبر کرو، واویلا نہ کرو، گریبان چاک نہ کرو، اپنے آپ کو زخمی نہ کرو، اپنی ذات پر تشدد نہ کرو، بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاضری کو یقینی بناتے رہو۔ لیکن حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین نواسہ رسول، جگر گوشہ سیدہ طیبہ طاہرہ بطول، ابن سیدنا حیدر کرار، شاہ سوار کربلا، شہید کربلا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں قلم سے کسی صفحے کے اوپر تفسیر نہیں لکھی، بلکہ سرزمین کربلا میں اپنے کردار سے آپ نے تفسیر لکھی ہے، اور ایسی تفسیر لکھی ہے کہ جو امت کے دلوں پر نقش ہو گئی ہے۔ ایسی تفسیر لکھی ہے جس نے حق اور باطل کی پہچان کروا دی ہے۔ ایسی تفسیر لکھی ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں جرت کے جذبے پیدا کر دیے ہیں، اور کربلا کی سرزمین پر فتح اور کامیابی کا عنوان جس انداز سے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین نے مرتب کیا ہے، دنیا حیران ہو گئی ہے کہ سر بھی کٹ گیا ہے لیکن سر نگو نہیں ہوا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا بھر کو قرآن کی یہ آیت اپنے عمل سے سمجھائی ہے، اور اس کی تفسیر کر کے بتائی ہے کہ اس آیت کا معنی اور مطلب اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس آیت کا اگر تم معنی اور مطلب سمجھنا چاہتے ہو تو پھر کسی تفسیر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، کربلا کی داستان کو پڑھ لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آل رسول نے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے اس آیت پر عمل کر کے دکھایا ہے، اپنے کردار سے اس آیت کی تفسیر کو بیان کیا ہے۔